آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں پاکستان میں دو خودکش دھماکے ہوئے، دو دہشت گردی کے واقعات ہوئے پے در پے، اور ادھر بھارت کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں وہاں پر بھی فالس فلیگ آپریشن کا ڈرامہ رچایا جا رہا ہے، جبکہ اصل دہشت گردی کا جو شکار ہے وہ پاکستان ہے، اور پاکستان نے ہمیشہ ہر فورم پر بھارت کو ایکسپوز بھی کیا، لیکن جب ثبوت مانگے تو بھارت راہ فرار اختیار کر لیتا ہے۔ دیکھیں جی، انڈیا کے اندر جو انڈین گورنمنٹ ہے، پرائم منسٹر مودی کامیاب ہو رہا ہے، وہاں پہ یہ ہار رہا ہے، جیت رہا ہے، ہمیں سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ ہمارا جو مسئلہ ہے دہشت گردی کا ہے۔ حالیہ جو مذاکرات ہو رہے تھے استنبول کے اندر، وہاں پہ ہم نے شواہد رکھے، اور بار بار وہاں پہ جو ثالثی ہیں، خاص طور پر قطر کی حکومت اور ترکیہ کے جو لوگ تھے بھی، ان کے اسپیشل جو ڈیلیگیشن بھی پاکستان کے اندر آیا ہوا ہے، ان کو بار بار ہم ایک ہی چیز بتا رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو بھی دہشت گردی ہو رہی ہے، اس کے تانے بانے افغانستان سرزمین کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اور یہ بات ہم نے صرف عوام میں نہیں کی، یہ بات ہم نے جو ہارڈ ایویڈنس کی بنیاد کے اوپر بات کی، اور وہ ایویڈنس ہم نے ہمارے جو ثالثی ہیں ان کے سامنے رکھا کہ دس از واٹ آر مین کنسرن ہے، کہ اس وقت افغانستان کی جو سرزمین ہے وہ پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ چونکہ 2600 کلومیٹر کا بارڈر ہے، چونکہ ایک پورس بارڈر ہے، چونکہ ایک ڈیکڈز کی ظاہر ہے ایک ایشو ہے، تو اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ افغانستان کے اندر جس وقت جو عبوری حکومت ہے، افغانستان رجیم ہے، اس کو اپنی سائیڈ آف دا جو بارڈر ہے اس کو دیکھنا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنی طرف معاملات کو دیکھیں اور وہ کہیں گے جی ہم جو افغانستان والی سائیڈ ہے وہاں پہ کچھ نہیں کر سکتے۔ تو یہ خاص طور پر جو اسلام آباد کے اندر دھماکہ ہوا ہے اور وانا میں یہ جو کارروائی کی جا رہی ہے بزدلانہ، یہ اگین ریاست پاکستان کا وہ جو سٹینس ہے، وہ جو ایک پوائنٹ آف ویو ہے، وہ اس کو مزید اسٹرینتھن کر رہا ہے کہ پاکستان کے خلاف جو ہے یہ دہشت جو گردی کی کارروائیاں ہو رہی ہیں، اس کے پیچھے ہے کون؟ ظاہر ہے مارکہ حق کے بعد جو حالات و واقعات ہیں وہ سب کے سامنے ہے۔ اب ایک سوال سب کے ذہن میں آتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ایک ملک جس کے ساتھ آپ کا 2600 کلومیٹر کا بارڈر ہے، جس نے دہائیوں آپ کو ہوسٹ کیا، جس کے ساتھ آپ کی تجارت ہے، اس کے ساتھ آپ لڑائی کے لیے تیار ہیں، اور ایک وہ ملک جس کے ساتھ آپ کا کوئی بارڈر نہیں لگتا، میں افغانستان اور انڈیا کی بات کر رہا ہوں، اس کے ساتھ آپ کے معاملات بھی ٹھیک ہیں، وہاں پہ آپ کے فارن منسٹر 8-10 دن اور را کے مہمان بھی بنتے ہیں۔ تو وجہ کیا ہے اس کے پیچھے؟ بنیادی وجہ واضح طور پر ہمیں نظر آ رہی ہے کہ افغانستان کے اندر موجود اس وقت یہ جو حکومت ہے، ان کو آن گراؤنڈ یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ ود ان افغانستان ان کی جو لیجیٹیمیسی ہے وہ ہر گزرتے سال کے ساتھ وہ ختم ہو رہی ہے۔ اگر انہوں نے وہاں پہ اپنے آپ کو غالب رکھنا ہے تو اس کے لیے پھر ان کو اسی طرح کی کارروائیوں کی ضرورت ہے، ان کو لا لیسنس کی ضرورت ہے افغانستان کے اندر، ان کو لا لیسنس کی ضرورت ہے ٹرائبل ایریاز کے اندر، خاص طور پر جو بارڈر ایریاز ہیں، تاکہ وہ دنیا کو یہ بتا سکیں کہ ابھی افغانستان کے اندر کوئی پرامن طریقے سے کوئی بھی جو بھی حکومت آئے گی وہ نہیں بن سکتی، وہاں پہ الیکشن نہیں ہو سکتے، وہاں پہ کوئی ایک ریگولر گورنمنٹ کا جو کانسیپٹ ہے وہ ان پلیس نہیں کیا جا سکتا۔ لہٰذا یہ جو میڈنس ہے اس کے پیچھے واضح طور پر جو میتھڈ ہے اس کی ہمیں سمجھ آ چکی ہوئی ہے، اور یہی بات ہم دنیا کے سامنے رکھ رہے ہیں مختلف فورمز کے اوپر۔ خاور صاحب، وہ جس میڈنس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، جس کا شکار شاید افغان طالبان رجیم بھی ہے، اور شاید انہیں وہ بھارت کی جانب سے فائنینشیل سپورٹ نظر آ رہی ہے، جس کی بنیاد پہ بڑا ایک اچھی ٹرم یوز کی انیکا نے کہ یہ کرائے کے قاتلوں کا کردار ادا کریں۔ لیکن ڈونٹ یو تھنک کہ افغانستان کو یہ بات سمجھنے کی بھی ضرورت ہے کہ جو افغان عوام ہے یا ان کے جو ہیلتھ کے معاملات ہیں، کیونکہ خدا نخواستہ افغانستان میں اگر کوئی بیمار ہوتا ہے تو علاج معالجہ کرانے کے لیے تو وہ چمن کا بارڈر استعمال کرتے ہوئے کوئٹہ آتے ہیں یا پاکستان